موضوع الدرس في إثبات التوحيد توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. یہ سورت مبارک جو ہے اس کے دو نام ہیں. اس کا ایک نام سورت مؤمن ہے اور ایک نام سورت غافر ہے. اور یہ بھی اصول ہے کہ سورتوں کے نام جو ہیں وہ قرآن پاک میں سے ہوتے ہیں. اب سورت مومن ہے تو قرآن میں اسی صورت میں لفظ آئے گا وقال رجل مؤمن من آل فرعون. اسی طرح اس کا نام جو ہے وہ غافر ہے تو وہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ غافر الذنب وقابل التوب. تو ہمیشہ جو سورتوں کا نام ہوتا ہے نا جیسے سورت البقرہ تو اس میں قصہ بقرہ ہے. اسی طرح سورت آل عمران تو قصہ آل عمران ہے. اسی طرح سورت النساء تو تمام جتنی ہی قرآن مقدس میں سورتیں ہیں ان کے نام مبارک بھی انہی کی آیات میں سے ہوتے. یعنی وہ نام صحابہ نے نہیں رکھے، وہ نام سرکار تو عالم نے اللہ کی طرف سے. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ترتیب نزول الگ ہے اور ترتیب قرآن قرات الگ ہے. ترتیب نزول میں سب سے اول ما نزل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیت. پھر اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے، وہ ترتیب نزول ہے. لیکن پڑھنے میں جو ترتیب ہے تو پہلے سورۃ البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر مائدہ ہے، انعام ہے، انفال ہے، سورۃ توبہ، یعنی اس طرح.
یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ سورت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سورت زمر کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، یعنی اس کی ترتیب نزولی بھی گویا ایک ہے اور ترتیب قرات بھی ہے، یعنی یہ واحد سورت ہے کہ اس سے پہلے سورت زمر اتری، سورت زمر کے بعد سورت المؤمن اتری، تو گویا ترتیب میں بھی یہ ایک ہے، نزول میں بھی اور قرات میں۔ تو یہ سورت مبارکہ جو ہے اس میں جو اہم مضامین ہیں، علماء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ ایک تو مسئلہ توحید ہے، اور ایک رد مجادلین ہے، حضور سے جھگڑنے والے، اور تیسرا مضمون جو ہے وہ ہے تسلی لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لیے تسلی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے والے جو تھے ان کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو ان کا یہ تھا کہ بھئی جب اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سنتے اس کا استہزاء کرتے، مخول کرتے، اعتراض کرتے، جیسے قرآن کا ذکر آیا شجرۃ الزقوم کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا، اور وہ جہنم کا درخت جو ہے وہ کافروں کی اور مشرکوں کی اور جہنمیوں کی غذا ہو، تو انہوں نے اس کو ایک مذاق بنا ڈالا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ زقوم تو کہتے ہیں کہ بھئی مکھن ہو اور کھجور ہو اور اس کو زقوم کہتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اگر جہنم میں ہمیں یہ ملے تو اور مزے ہو گئے، یعنی اس کو مذاق بنا۔ حتیٰ کہ ابھی جہل لعنہ اللہ تعالی فرعون هذه الامہ، اس نے تو باقاعدہ ایک طریقہ بنا رکھا تھا کہ جب کوئی مہمان آتے تو اپنی باندی کو، اپنی جاریہ کو، نکرانی کو حکم دیتا زقوینی کہ بھی وہ زقوم لے آؤ، تو وہ جناب مکھن اور اس کے بعد شہد اور کھجور اور یہ چیزیں ناشتے میں لے آتی، کہتا یہ زقوم ہے، اللہ کے نبی ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہاں زقوم ہوگا۔ تو ایک یہ مجادلہ، ایک اسی طرح وہی مجادلہ تھا، وہ کہتے تھے دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شجرہ جو ہے انہا تخرج من نسل الجحیم، وہ جہنم کے درمیان میں وہ درخت ہوگا۔ وہ کہتے جناب دیکھو درختوں کو آگ جلا دیتی ہے، بڑے سے بڑے آپ درخت لے آئیں آگ میں ڈالیں وہ جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، تو جہنم کی آگ اور ایسی آگ اور پھر اس کے اندر درخت ہوگا، دیکھو کیسی بات ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک مجادلہ ہے، جدال ہے کہ باتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکام پہ، قرآن پہ ایمان نہ لے آنا اور بلکہ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں گھڑنا، یہ بھی ایک مجادلہ۔ اسی طرح جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم پر جو داروغہ ہیں ان کی تعداد 19 ہے، اچھا 19 آدمی ہیں کل، بھائی 19 آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ کلّا کہنے لگا ابھی 10 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، بس ان کو پکڑ لیں گے وہ کیا کریں گے، ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو یاد رکھو یہ مجادلہ، اور یہ اول یوم سے لے کر یعنی مشرکین مکہ سے لے کر آج تک یہی کام چلا رہا ہے، کافروں کا، مشرکوں کا، بے دینوں کا، منکرین قرآن، منکرین حدیث، دہریے، وہ بھی اسی طرح مذاق اڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تحریفات کرتے ہیں اور جدال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں ہو، اعتکاف میں ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشرونی وَأَنَا حائض،
بی بی عائشہ کہتی ہیں حضور مجھ سے مباشرت کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. کہتے دیکھو جناب قرآن کہتا ہے مباشرت نہ کرو، حدیث کہتی ہے حضور مباشرت کرتے تھے. تو یہ جدال ہے، یہ باطل فرقوں کا کام. حالانکہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں عین کا لفظ عربی میں مشہور ہے آنکھ، اسی لیے آپ جاتے ہیں ہسپتال میں قسم العیون، دکتور عیون، عیون جمع ہے عین کی آنکھ. لیکن یہ عین جو ہے یہ چشمے میں کو کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے. عین زبیدہ، دیکھا نہیں مدینہ مکے میں نہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عین زبیدہ. بی بی زبیدہ نے بنائی تھی یہ نہر اس کے نام سے. اچھا مدینہ منورہ میں ایک عین زرقا. تو عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتی ہیں اور نہر کو چشمے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح عین جو ہے سورج کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح عین جو ہے جاسوس کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح عین جو ہے یہ گھٹنے کی یہ ہڈی ہے نا، یہ جو نی ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو یہ تو ایک لفظ ایک ہوتا ہے. اب اس کے آگے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ عین انکسرت، کہ بھی اس کی عین جو ہے ٹوٹ گئی. کیا مانا؟ ہڈی ٹوٹ گئی. اچھا خدا کی شان دیکھیں، اس ہڈی کا آپ ایکس رے کرا کے دیکھیں نا، اس کے اندر بھی ایسے معلوم ہوگا جیسے آنکھیں دونوں طرف. اچھا عین جرت، کہ بھئی عین جو ہے وہ جاری ہو گئی، مانا نہر. عین طلعت، کہ عین جو ہے وہ طلوع ہو گیا، مانا سورج. عین رأت، آنکھ وہاں مراد ہے دیکھا تو آنکھ. تو آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے. جہاں قرآن میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، رمضان المبارک کی رات میں میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، جماع جائز ہے، لیکن اعتکاف میں ہو تو اب جماع حرام ہے. تو وہاں مباشرت بمانے جماع ہے کہ بھئی جب تم اعتکاف میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، ختم. ہاں ویسے عورت آ سکتی ہے، خیریت پوچھ سکتی ہے، کھانا پہنچا سکتی ہے، لیکن اس سے وہ مجامعات جو رمضان کی راتوں میں حلال تھی وہ حرام ہو گئی. اور یہاں حدیث میں آتا ہے وہی معنی یہ ہے کہ حضور پاک یہودیوں کی قوم کی طرح نہیں مسلمانوں میں کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو اس کو جناب دور کسی کمرے میں بند کر دو، برتن الگ، کھانا الگ، پینا الگ، اٹھنا الگ، جب تک پاک ہو کے غسل کر کے نہ آئے کوئی اس سے بات بھی نہیں کرتا کہ جی وہ ناپاک ہے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت اگر حیض میں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کھانا پکائے، گھر میں رہے، بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، ایک بستر پہ لیٹے، ایک لحاف میں لیٹے. جماع حرام ہے، لیٹنا اور مباشرت بدن کا بدن سے ملنا تو حرام نہیں. تو وہاں معنی یہ ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو حضور میرے ساتھ ایک ہی بستر پہ لیٹ جاتے. تو وہاں لفظ اس طرح ہوگا جیسے سیاق و سباق ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم ایک ہی ترجمہ کرتے چلے جائیں گے. تو اسی لیے یہ باطل فرقوں کا کام ہوتا ہے، باطل کہانیاں بناتے ہیں. جیسے آج بھی وہ پوری دنیا میں جدال کر رہے ہیں کہ دیکھو جی جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ہے، نہ کسی نے جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. اور مسلمان کہتے ہیں کہ جنت جہنم قیامت کے بعد، مرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد فیصلہ ہوگا، پھر اللہ جنت والوں کو جنت میں بھیجیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں بھیجیں گے. لیکن ان کی حدیثیں کہتی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ فلاں کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے. تو جب وہ داخل نہیں ہوا عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ وہ شبہات ہیں، یہ وہ توہمات ہیں جو مسلمانوں کے دماغوں میں ڈال دیے جاتے ہیں.
جیسے کہ عام طور پہ ہندو ہے یا اور غیر مسلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو عجیب بات ہے، اگر بندہ خود کسی بکری کو ذبح کرے، مرغی کو ذبح کرے، گائے کو ذبح کرے، وہ تو حلال ہے، اگر وہ خدا کی بیماری سے مر جائے تو وہ حرام ہے، یعنی اللہ مارے تو حرام ہے، بندہ مارے تو حلال ہے۔ اس طرح وہ کیڑا ڈالتے ہیں دماغوں میں۔ اچھا ایک عام بیچارہ جس کو دین سے قرآن سے واسطہ نہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، یار بات تو ٹھیک ہے، چونکہ موت حیات دینے والا اللہ ہے، تو جو مر گیا اس کو اللہ نے مارا، تو جب اللہ نے مارا وہ کیوں حرام ہو گیا؟ اگر ہم نے خود مارا تو یہ حلال ہو گیا۔ تو اس لیے یہ شبہات ہیں، یہ فرقہ باطل کا طریقہ ہے، دماغوں کے اندر ایک بلبلا، ایک فتنہ، ایک خدشہ ڈال دیتے ہیں، اور جب دماغ میں کوئی خدشہ آ جائے نا پھر آگے بات بڑھتی جائے۔ اب دیکھیں نا کہ بعض شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتی ہیں، وہ کسی کے گھر کو برباد کرنا چاہیں تو وہ جناب بڑے آرام سے آئے گا اور ملے گا اور کہے گا یار ہم ہمسائے ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، ایک بات ہے میں کہنا تو چاہتا ہوں لیکن یار میں نہیں کہتا، پتہ نہیں تم برا سمجھو اچھا سمجھو، اور اس کو بھرے گا۔ وہ کہے گا نہیں یار بتا دو، کوئی بنے گا نہیں یار پھر مجھے ڈر بھی لگتا ہے نا، میں خیر خواہی کروں گا اور تم مجھے اپنے دشمن بنا لو۔ جب اس کا ذہن آمادہ ہو جائے گا وہ کہے گا یار بھائی صاحب بات کہتے تو شرم آتی ہے، لیکن تم جب باہر چلے جاتے ہو نا تو تمہاری بیوی جو ہے نا اوپر کھڑکی کھول کے کھڑی ہوتی ہے، میرے خیال میں سامنے والے مکان میں کوئی ہے جس کو دیکھتی ہے۔ یار عزت کی بات ہے، تم ہمارے ہمسائے ہو، ہماری بھابھی ہے، بہن ہے، خیال رکھو۔ اب اس کے دماغ میں کیڑا آ گیا، وہ روز بیچارہ دیکھ رہا ہے کہیں کھڑکی میں کھڑی ہے، وہ اتفاق سے کبھی کھڑکی کھول کے کھڑی، ہاں وہ ٹھیک کہتا، بس آ گیا دماغ میں۔ اب نوبت یہ طلاق پہ آئی ہے، ایک دوسرے کے مارنے پہ آئی ہے، قتل پہ آئی، خاندان کے خاندان اجڑ گئے، اور بات کیا تھی کہ ایک آدمی نے فتنہ ڈالا تھا۔ اور یہ کبھی کبھی غلط فہمی کی بنا پہ بھی ہو جاتا ہے، یاد رکھو، اسی لیے قرآن نے ہمیں ہر ہدایت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان والوں کو فرما دیں، ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے پہلے تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے جہالت کی بنا پہ کسی قوم سے لڑ جاؤ اور پھر تمہیں شرمندگی ہو۔ اچھا بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلط فہمی ہو جاتی۔ بنی المصطلق قبیلہ ہے، حارث ابن زرار اس کا سردار ہے، اور یہ وہ حارث ابن زرار ہے جس کی بیٹی بی بی میمونہ حضور کی بیوی بنی، بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مکہ سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں نا تو جب مکے کے حدود سے آپ نکلتے ہیں، نوریہ سے نکلتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا احاطہ آتا ہے، وہی قبر مبارک ہے بی بی میمونہ کی۔ تو یہ قبیلہ جو تھا مسلمان ہو گیا، حضور پاک نے ایک صحابی حکم دیا ولید ابن عقبہ کو کہ وہ قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے اور سال گزر گیا ہے تو وہاں سے جا کے تم زکوٰۃ لے آؤ۔ ولید ابن عقبہ جو ہے اس کی اور بنی المصطلق کی جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے آپس میں کچھ دشمنی تھی، پھر تو وہ مسلمان ہو گئے، دشمنی ختم ہو گئی، بات ختم، لیکن تھی تو صحیح۔ اب ولید ابن عقبہ جو ہے جناب وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آیا،
ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عامل صدقہ لینے کے لیے آ رہا ہے، تو جیسے قبائلیوں کا رواج ہوتا ہے وہ جناب سب ہتھیار لے کے اور سامان لے کے اور تیار ہو کے استقبال کے لیے نکلا ہے باہر کہ جب وہ آئے گا تو ہم استقبال کریں گے۔ اس نے جو دیکھا کہ سارے ہتھیار لگا کے آ رہے ہیں، بھگایا گھوڑا واپس نے کہا مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں زکات لینے کے لیے آ رہا تھا تو میرے لیے چلو ایک آدمی باہر ہے، دو یہ تو سارا قبیلہ باہر نکل کے آ رہا ہے اور سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور باقاعدہ ماشاءاللہ خوشی کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگ گیا میری دشمن کی آج اکیلا ہاتھ آ گیا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے بھگایا گھوڑا واپس آیا۔ حضور پاک نے پوچھا بھی ولید کیا ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ ہم پہ قتل ہی ومنع الزکات، نے زکات دینے سے انکار کر دیا، مجھے قتل کر رہے تھے، میں تو جان بچا کے بھاگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آئے، جلال میں آئے۔ میں اچھا یہ لوگ اسلام ظاہر کرتے ہیں، مسلمان ہو گئے، اور میں جب اپنا عامل صدقہ بھیجتا ہوں تو اس کو قتل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خالد بن الولید کو بلایا کہ فوراً اپنے جوان تیار کرو اور جاؤ ان کو پہ حملہ۔ خالد بن الولید ایک حاضر یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا کہ یک بارگی جا کے حملہ نہ کر دینا، تم ان کے قبیلے کے قریب کہیں اپنی فوج روک لو، پر تحقیق کرو وہ مسلمان ہیں یا اسلام چھوڑ گئے، زکات کا جو انکار کر گئے۔ اگر ان کی بستیوں میں اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، پھر لڑائی نہ کرنا، پھر کوئی بات آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ادھر روانہ ہوئے اور ان کو بھی پتہ لگا کہ بھی ہماری تو شکایت ہو گئی ہے۔ وہ جناب وفد لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس کے استقبال کے لیے نکلے تھے، اللہ کے بندے کے، ہم تو مسلمان ہیں، اور اس کی وہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے ساتھ دشمنی وہ تو ہم بھول گئے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں اپنے قبیلے میں نے بھی خالد کو بھیجا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے آدمی چھوڑے، دیکھا عشاء کی نماز پہ اذان ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، جماعت ہے، قرآن ہے، انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ہے۔ پھر صبح کو انتظار کی، دیکھا نماز ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد گیا، انہوں نے مال صدقے کا اکٹھا کیا، جمع کیا، پیش کر دیا۔ حضرت خالد واپس ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ تو خبر بالکل غلط تھی، وہ تو پکے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے حکم آ گیا کہ کسی کی خبر پر کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ بھئی میں چھٹی گیا تھا یار، تمہاری بیوی کے بارے میں لوگ ایسے کہتے تھے، اب یہاں جناب جوش میں آ گئے اور طلاق دے دی، پھر مولوی ڈھونڈے، جی مجھے غصہ آ گیا۔ بھئی اب مولوی کیا کرے؟ طلاق سے پہلے مولوی کو ڈھونڈنا تھا، بعد میں جو ڈھونڈ رہے ہو مولوی طلاق کو پکڑ کے واپس لے آئے گا۔ وہ تو تیر ہے، نکل گیا نکل گیا، گولی تھی نکل گئی، لگ گئی خلا۔ اب وہ جی حاملہ تھی، وہ جی حیض میں تھی، وہ جی طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، کوئی مٹھائی تھی لے لیتی وہ۔ اللہ کے بندے کون بے وقوف ہے کہ طلاق لے گا؟ لے نہ لے، تم نے کہا طلاق ہو گئی۔ کوئی اچھی چیز ہے وہ کہے کہ ہاں جناب میں قبول کرتی ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح دماغ میں شبہات ڈالے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے عالم ہیں۔ عالم ارواح الگ ہے، عالم مثال الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ اب ایمان ہو، اسلام ہو، قرآن کے قریب آئے تو بات سمجھے نا کہ بھئی وہ تو ایک عالم مثال ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا، ورنہ تو 1,24,000 پیغمبر بھی فوت ہو گئے، لیکن مسجد اقصی میں سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو ہر عالم کے احکام الگ ہوتے ہیں. اب جس کو مسئلہ آتا ہو وہ کہے گا ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا جی کہ حدود حرم میں آپ نے نماز پڑھی ہے تو 1,00,000 ہو جائے گی، باہر نکل جاؤ 1 یا 1 کے 10. یعنی حدود حرم جو ہے، یعنی اندازہ کریں کہ حدود حرم مسجد عائشہ جو ہے حدود حرم سے تھوڑی سی باہر ہے. وہاں آپ جو نماز پڑھیں گے وہ 1 کا 1 ملے گا، 1 سے 10 ملیں گے. ذرا یعنی 100 قدم ادھر آ جائیں 1,00,000 ہو گیا. دیکھو نا، ایک آدمی ہے آپ کا، ایک آدمی فوج میں ہے، وہ جی بری فوج میں ہے، یہ بحری فوج میں ہے، یہ جی نیوی میں ہے، اور یہ انہوں نے کہا جی یہ تو بادشاہ کی جو خاص حرس ہے نا یہ تو اس میں ہے، جو خاص محل پہ پہرا دینے والے ہیں. اور یہ ان کا جناب یہ تو محل کے بھی اندر خانے میں جو حفاظتی انتظام ہے اس کا انچارج ہے، تو ہر وقت بادشاہ کے قریب ہے تو وہ بھی سپاہی ہے، تو وہ بھی سپاہی، وہ بھی سپاہی ہے، وہ بھی سپاہی، وہ بھی فوجی ہے، وہ بھی فوجی ہے. لیکن ان کے مقام کا، رتبے کا، اعتماد کا آسمان زمین کا فرق ہے. بادشاہ تو انہی کو قریب کرے گا جس میں اعتماد ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافروں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ شبہات پیدا کرتے تھے، توہمات پیدا کرتے تھے اور ہیلے بہانے بناتے تھے. یہودی تھے، وہ کہتے جناب دیکھو کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ، تو حضور پاک تو ہماری تورات پہ عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں، چلو بھی اگر تمہاری کتاب پہ عمل کرتے ہیں پھر تو تم جلدی سے کلمہ پڑھ لو نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں آپ نے کہا سب اللہ کی کتابیں سچ ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد سارے احکام منسوخ ہو. اب تورات میں حکم تھا کہ اتوار کے دن شکار حرام ہے، لیکن شریعت محمدی میں کوئی حکم نہیں، ختم ہو گیا. وہاں حکم تھا کہ 3 نمازیں ہیں، یہاں حکم ہے کہ 5 نمازیں ہیں. وہاں حکم تھا کہ مسجد کے بغیر نماز ہوتی نہیں، یہاں حکم ہے کہ پوری کائنات، پوری زمین مسجد ہے، جہاں مرضی ہے پڑھ لو. وہاں حکم تھا کہ کپڑے پہ پلیدی لگ جائے تو اس کو کاٹ کے پھینک دو، دھویا نہیں جاتا تھا، یہاں حکم ہے کہ دھل جائے گا. وہاں حکم تھا کہ مال غنیمت ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، ان کو چوٹی پہ رکھو، آگ آگے کھا جائے، یہاں حکم نہیں غریبوں کو دو. تو تمہاری کتاب پہ عمل کا کیا مطلب؟ ایک ہے تصدیق کرنا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب حضور کے آنے کے بعد تمام کتابیں بھی ختم، تمام انبیاء کی نبوت کا مسئلہ بھی ختم. اب آخری نبی اللہ کے نبی اور آخری کتاب اللہ کا قرآن ہے، بات ختم ہو گئی. اس لیے یاد رکھیں کہ اس کتاب میں، اس سورت مبارک میں سب سے بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید. اس کے بعد کیا ہے؟ مجادلین، جدال کرنے والے. اب جدال کرنے والے 2 تھے، یا تو دین ایمان میں شبہات نکالنا، اور بعض بالکل ایسے تھے جو حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. اور انہوں نے اس کا عملاً یعنی مظاہرہ بھی کیا 2 دفعہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور عقبۃ ابن ابی معیط جو ہے اس نے آگے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو اتنا زور سے کھینچا کہ حضور کی آنکھیں مبارک ابلنے لگی.
یعنی قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت دوڑ کے آئے اور آ کر آپ نے زور سے اس کے سینے میں ہاتھ مارا، عقبہ کے اور دھکا دیا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حضرت صدیق کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ ظالمو تم اس بندے کو اسی جرم میں قتل کر رہے ہو، کہتا ہے خدا ایک ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اسی لیے قتل کرنا چاہتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی اور دوسرے دفعہ تو باقاعدہ پروگرام بنا لیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکر کیا، تدبیر کی، سارے اکٹھے ہوئے کہ حضور کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں. آخر قتل پہ متفق ہوئے. 60 قبیلہ اکٹھا ہوا، سردار اکٹھے ہوئے، سب نے جوان دیے، حضور کے گھر پہ پہرا لگا دیا کہ حضور جب باہر نکلے تو قتل کر دیں. اللہ فرماتے یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے فرمایا یہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ تدبیر کرنے والا سب سے بہتر ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دے دی کہ میرے مدنی آپ ہجرت کریں، اب آپ مکہ چھوڑ دیں اور آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں. تو یہ بھی جدال کی آخری حد ہے کہ انسان قتل پہ آ جائے. تو اس لیے یہاں پر اس صورت میں دونوں کے ذکر آئیں گے، مجادلین کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، اعداء دین کے بارے میں ذکر آئے گا. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تسلی بیان کر دی ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری قوم کا اور تیرا حال ایسے ہے جیسے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات تھے. فرعون کو بھی اپنی طاقت پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنی قوت پہ ناز تھا، لیکن دیکھ لیں کہ پھر ہم نے کیسا انجام کیا، کیسے سزا دی کہ فرعون کو مقام عبرت بنا ڈالا. ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، جو قیامت تک دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہوگی. اسی طرح آپ بھی فکر نہ کریں، تیری امت کے فرعونوں کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے. تو اس میں تسلی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا ناصر ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کوئی غم نہ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اور یہ فرائنا، یہ دنیا کے بدبخت، یہ مشرکین مکہ، یہ روسائے شرک، یہ کفر و شرک کے ستون جو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو مٹا ڈالیں گے. تو ان صورت مبارک میں یاد رکھیں کہ یہ 3 مضامین جو ہیں وہ بنیاد ہیں، وہ عمود ہیں، وہ اصل ہیں. توحید، رد مجادلین اور تسلی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا اس کی آیت مبارک جو پہلی آیات ہیں. اگر ایک بندہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اور یہ 3 آیات صبح کو پڑھ لیں تو شام تک اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک اللہ ہر بلا سے محفوظ فرما دیں گے، حفاظت فرمائیں گے. لیکن شرط ہے کہ یقین بھی تو ہو نا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت مبارک جو ہے اس کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام کے علاقے سے ایک بہت بڑا کوئی سردار تھا جو کبھی کبھی آتا تھا ملنے کے لیے. تو کافی عرصہ گزر گیا اور وہ بندہ نہ آیا. تو حضرت کو فکر ہوئی. حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ بھئی وہ ایک بندہ آتا تھا اور پتہ نہیں اب بہت عرصہ ہو گیا وہ نہیں آیا ہے، اس کا کوئی پتہ تو کرو. ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے پتہ ہے.
وہ غریب جو ہے نشے میں مبتلا ہو گیا ہے، شراب میں مبتلا ہو گیا ہے، اب وہ 24 گھنٹے بیچارہ اسی نشے کے عذاب میں پڑا۔ یہ ایسی بلائیں ہیں نا، اللہ نے ایسے تو نہیں حرام کیا نا۔ اگر خالق کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میری بندوں کا نقصان ہے اس میں۔ دیکھو نا، اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، شراب حرام ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ جو لوگ اس بدبخت ام الخبائث میں مبتلا ہوتے ہیں پھر وہ سارے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ابتدا تو معمولی بات ہے نا، یہ ایک جام ہی پینا ہے نا، لیکن جب نشہ ہو جاتا ہے پھر ہر جرم ہوتا ہے۔ ام الخبائث یعنی تمام خباثتوں کی ماں ہے یہ۔ کیوں؟ پھر شراب ہے تو شواب بھی چاہیے، کباب بھی چاہیے، اس کے لیے پھر پیسہ بھی چاہیے۔ افسر ہے رشوت لے گا یا چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا۔ دیکھا نہیں لڑکوں نے نشے کے لیے باپ کو قتل کر دیا، ماں باپ کو گولی مار دی، پیسے نہیں دیے جی نشہ کرنا، نشہ ٹوٹ گیا ماں باپ کو مار دیا۔ نشہ ٹوٹ گیا، اپنی بیویوں کے دلال بنے، اپنی بیٹیوں کے دلال بنے کہ پیسہ ملے، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ ایسے نہیں اللہ حرام کر دیتے، حکمتیں۔ اب جدید میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے کہ خنزیر کے گوشت میں ایسے جراثیم ہیں جو بندے کو کینسر میں ڈال دیتے ہیں، ایڈز میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ ایسا جانور ہے کہ اس کے گوشت کھانے سے آدمی بغیرت ہو جاتا ہے، اس کو غیرت نہیں۔ دیکھا نہیں؟ یعنی یورپ میں عام ہے نا جی کہ وہ خامد آیا اور بیوی کا کمرہ لاک ہے، وہ باہر کھڑا ہے، وہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بس وہ میری بیوی کا کوئی فرینڈ آیا ہوا ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں، میں ذرا باہر کھڑا ہوں، وہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح بیوی چھٹی سے آئی تو خاوند کے پاس بھی اور لڑکی لڑی ہوئی، وہ بھی باہر کھڑی انتظار کرے کہ چلو وہ فارغ ہو جائے، غیرت ختم کر دیتا۔ تو اس لیے تو حضرت فاروق اعظم کو بتایا گیا کہ حضرت وہ تو غریب بیچارہ نشے میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ آپ نے کہا اچھا کاتب بلایا، کہا خط لکھو، من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، اور اس کے بعد اس کو خط لکھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد یہی آیت لکھی کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ آیت لکھی، اپنے دستخط کیے، لفافہ بند کیا، ایک دوست کو دیا، جب جاؤ تو اس کو دے دینا۔ جب امیر المومنین کا خط ملا، آپ نے فرمایا یہ خیال رکھنا یہ خط اس وقت دینا ہے جب وہ نشے میں نہ ہو۔ کیوں؟ اگر ہوگا ہی بے ہوش تو وہ کیا کہے گا؟ اس کو جب خط ملا، خط کھول کے پڑھتا ہے اور کہتا ہے عجیب بات ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے اور وہ خدا غافر الذنب گناہوں کے بخشنے والا، قابل التوب توبہ کے قبول کرنے والا ہے، ذی الطول اور بہت وسعت سے رحمت فرمانے والے ہیں، اور کوئی معبود نہیں اللہ ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آیت کو پڑھتا رہا اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر کے صحیح مسلمان بن کے شراب چھوڑ کے چند دنوں میں صحت بحال ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اللہ کی شان ہے، اس آیت نے میرے اندر تو انقلاب پیدا کر دیا ہے، یہ ایسی شان والی آیت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پتہ نہیں اس آیت میں کیا ایسا جادو تھا کہ میں تو پڑھتے ہوئے میرے اندر انقلاب آ گیا۔
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے دلہن ہوتی ہے اسی طرح جو حوامیم ہیں، یعنی یہ 7 صورتیں ہیں سورۃ الغافر سے لے کر سورۃ الاحقاف تک، جن کی ابتدا حامیم اس لفظ سے ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ الف لام را ہے، حامیم ہے، نون ہے، ان کو جمع کرو تو الرحمن اللہ کا نام بنتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حامیم جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ حامیم وہ کہتے ہیں ہم الامر وجاء النصر، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ جب دشمنوں سے جنگ کرو تو یہ پڑھا کرو حامیم لا ینصرون، تو تمہارا دشمن کبھی تم پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو یہ ایسی عظیم، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں ارائس قرآن، یعنی گویا یہ صورتیں جو ہیں دلہنیں ہیں۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں دیباج القرآن، یہ قرآن کا ریشم ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں یہ مغز ہے قرآن کا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے ان صورتوں میں پہنچتا ہوں تو میں انتہائی خوش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم۔ یاد رکھیں بعض علماء فرماتی ہیں یہ حروف جو ہیں اس میں اللہ کے نام کا خلاصہ ہے، جیسے حنان ہے، منان ہے، لیکن اصل قول ہمیشہ یاد رکھیں یہی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں حامیم اور کہیں فرمایا حامیم عین سین قاف، اور کہیں فرماتے ہیں الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی جو ہیں، ان کی حکمتیں جو ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کا علم اپنے نبی کو تو دے دیا تھا لیکن آگے ان کو کھولنے کا حکم نہیں تھا، اور بعض فرماتے ہیں کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا تاکہ کچھ تو ایسا غیب بھی ہو کہ جس کا علم کسی کو نہ ہو، تاکہ ایمان بالغیب ہو جائے۔ جیسے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اسی طرح روح کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اسی طرح قرآن پاک میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے، لیکن کچھ حروف مقطعات رکھ دیے گئے ہیں کہ جس کا معنی، جس کا مفہوم اور جس کی حکمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب، یاد رکھو کتاب سے مراد قرآن ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کہیں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے الکتاب سے مراد جنس الکتاب یعنی ساری کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام پہ اتاری ہیں، اور کبھی کتاب سے مراد نام عمل والی کتاب، جیسے آپ نے پہلے پڑھا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، کہ زمین روشن ہو جائے گی اللہ کے نور سے، اور کتاب یعنی نامہ عمل رکھ دیے جائیں گے، ہر آدمی کو اپنا نامہ عمل دیا جائے گا اور حکم ملے گا اقرا کتابک کفا بنفسک یوم علیک حسیبا،
نصیبا. اللہ فرمائیں گے تم اپنے نامہ عمل خود پڑھ لو، اپنی کتاب خود پڑھ لو، اپنی چارج شیٹ خود پڑھ لو اور خود فیصلہ کر لو کہ تیرے عمل جنتی والے ہیں یا جہنم والے ہیں. اسی لیے جب کافر پڑھیں گے چیخ پڑیں گے کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. چیخ پڑیں گے کہیں گے کیا کیسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہر کچا چٹھا لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بڑی غلطی، ہر چھوٹا بڑا گناہ پورا ریکارڈ محفوظ ہے. اور کبھی یاد رکھو کتاب کو کہا جاتا ہے وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں رکھی ہے، جس میں ہر چیز کا حکم اللہ نے لکھ دیا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وہ بھی کتاب، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار. اللہ ہمارے گاؤں میں ایک اہل حدیث ہے جو جمعہ میں ایک اذان کہتے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات، ایک اذان کا ہو جائز ہے، دو کا ہو جائز. پہلے اصل میں بات یہ تھی کہ مشکل یہ ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دعا کرو اللہ ان کو اتفاق دے، مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. میں تو ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام تشریف لائے تھے یہاں، چونکہ بہت بڑا اجتماع تھا نا جی. اپنا بادشاہ نے خادم الحرمین الشریفین نے بلایا تھا کہ فتویٰ دینے کا حق کس کو ہے، اس پہ ایک اجلاس تھا. اور اس کا ضابطہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا کہ ہر آدمی جو چاہے فتویٰ دے دے. آج کل تو یہی مصیبت تو یہی بن گئی ہے نا کہ ہر آدمی وہ جو کچھ پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس پر پوری دنیا سے انہوں نے مفتیان کرام کو بلایا تھا. پاکستان سے بھی ماشاءاللہ مفتی رفیع صاحب عثمانی، تقی عثمانی سلمہم اللہ. اسی طرح ہمارے کویت سے بدر حسن قاسمی، انگلینڈ سے، امریکہ سے، پوری دنیا سے، بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اور بڑے مفتیان ہیں. تو ان کے سامنے میں نے بھی یہی کہا، عرض کیا تھا کہ مہربانی کریں گے چند مسائل ہیں، ان میں آپ لوگ ہیں، حنفی ہیں، اہل حدیث ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ان کو حل کریں. کب تک امت پریشان رہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، مل کے حل ہو سکتا ہے. مسائل ہیں نا، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. ان پر آمنے سامنے بیٹھ کے محبت سے بات کر لی جائے، دلائل دے دیجیے، بات ختم. جیسے یہاں پر جو ہم نے سنا ہے، اللہ عالم اس وقت پتہ نہیں ہم پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کہ 8 تراویح اور 20 تراویح پہ جھگڑا ہوا. وہ زمانہ تھا شاید جو میں نے سنا ہے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو ان بادشاہ کے والد تھے، جن کی وجہ سے اس خطے میں اللہ کا دین آیا، اسلام آیا. بڑا عظیم مجاہد اور پکا مومن. تو انہوں نے بلایا علماء کو، بھئی یہ کیا بات ہے، یہ 8 پڑھتے ہیں تم 20 پڑھ رہے ہو، یہ کیا جھگڑا کیا ہے؟ تو اس وقت علماء ہندوستان کے بھی موجود تھے اور ملکوں کے بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو علمی مسئلہ ہے، آپ یا تو بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ حکم دے دیں ہم بند کر دیں. کیونکہ اولو الامر کی اطاعت بھی تو ہمارے لیے لازم ہے.
اور اگر فیصلہ فرمانے علماء کو بلا لیں، دلائل دیکھ لیں، جو دلائل قوی ہوں وہ بات مان لی جائے، تو انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، علماء کو بلایا گیا، دلائل دیے گیا، تو جب 20 تراویح کے دلائل قوی نظر آئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ حرمین میں 20 تراویح، ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ اچھا، کوئی 8 پڑھنا چاہتا ہے اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھتے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول کا مقصد۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 8 پڑھتے ہیں، اور پھر یہ تو میرا بھائی اصل تو یہ راتیں ہیں نا کمائی کی، رمضان کی راتیں، تو وہ ہماری دیہاتی مثال ہے کہ بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، 20 رکعت پڑھو گے 20 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 8 پڑھو گے 8 لاکھ کا ملے گا، تمہاری مرضی، گھٹاؤ بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی کا خلاصہ یہ ہے کہ دن روزے میں گزرے، رات قیام میں گزرے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ اچھا، 8 بھی 13 بھی 20 بھی، جو 20 پڑے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ دیکھو نا، 8 پہ بھی عمل ہو گیا، 13 پہ بھی ہو گیا، 20 پہ بھی۔ اچھا، جیسے صرف 8 پڑھی، 13 والی حدیث بھی رہ گئی، 20 والی بھی رہ گئی، تو یہ کوئی جھگڑا تو ہے نہیں۔ تو میں نے بھی ان علماء سے درخواست کی تھی کہ کچھ مسائل ہیں، حج کے معاملات میں مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے بارے میں مسائل ہیں، تو مہربانی کریں، آپ لوگ مفتی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، فضل دیا ہے، تو کٹھے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرو۔ حضور کی امت کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ لکھ کر ان مسائل کے بارے میں لکھ کے ہمیں بتائیں کہ کون سا مسئلہ، کون سا مسئلہ، کون سا مسئلہ، اور پھر سب کو آپ اپنا خط بھیجیں، ہم سب پھر آپ کو جواب بھیجیں گے، اس کے بعد پھر آپ ایک اجلاس بلا لیں، اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو بڑی اچھی بات۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو اور اہل حق کو ملنے کی توفیق دے، نہ کہ لڑنے کی۔ تو ایک اذان یاد رکھیں، حضور کے زمانے میں تھی ہی ایک اذان، بعد میں جب وسعت آ گئی، ہم لوگ بڑھ گئے، مسجدیں بڑھ گئیں، جمعہ کی حاضری بڑھ گئی، دور دور سے لوگ آنے لگے، تو پھر صحابہ کے زمانے میں فیصلہ ہوا کہ بھئی ایک اذان ہو، اس لیے کہ لوگ استعداد میں آ جائیں کہ بھی تیار ہو جاؤ، جمعہ کا وقت قریب آ گیا۔ اور دوسری اذان ہو کہ بھئی اب وقت ہو گیا اذان کا ہو۔ تو جو عمل خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو جائے اور صحابہ اس پہ اکٹھے ہو، کوئی اعتراض ہی نہ ہو، وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، وہ ایک اذان کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ایک کہتے رہے۔ اگر مذاق میں اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دے، وہ بھی ہو گئی جناب، کیونکہ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے کہ ثلاثن جدہن جد وحظہن جد، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، النکاح والطلاق والعتاق۔ تم نے جو مذاق میں طلاق دی نا، جی الحمدللہ بیوی فارغ ہو گئی۔ ایک آدمی مجھے زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتے ہیں، میں لے لوں یا نہ لوں؟ غریب ہو تو لے لو، غریب نہیں ہو تو بتا دو کہ میں مستحق نہیں ہوں، کسی غریب کو دو۔ یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ یہ تو سیدھی بات ہے کہ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ہے غریبوں کے لیے، تم غریب ہو لے لو، کوئی عیب نہیں۔ اور اگر تم غریب نہیں ہو تو بتا دو اس کو کہ بھائی میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ میرے والدین دونوں بوڑھے ہیں اور دل کے بھی مریض ہیں، آ بھی نہیں سکتے، بالکل آپ ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، سب جائز ہے۔ میں نے اپنے والد کی قبر کچی رکھی ہے، باقی ہمارے خاندان کے لوگ پکی بناتے ہیں، آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے، انہوں نے حضور کے حکم کی مخالفت کی،
آپ کو چھیڑتے ہیں کوئی بات نہیں، جو بھی سنت پہ چلے گا اس کو مار تو پڑے گی نا۔ صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر صفا پوری کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی آپ نے ابھی 3 چکر کیے، نماز کھڑی ہوگی، نماز پڑھ لو، جہاں چھوڑا وہاں سے پھر شروع کر کے اپنے 7 چکر پورے کر لو۔ وسیلے سے دعا نہیں ہوتی، جب بھی دعا مانگو اللہ سے براہ راست مانگو۔ اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لک، مجھے پکارو، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے واسطہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سارے قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں، ہر پیغمبر کی دعا ہے، آدم کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، سیدنا ابراہیم کی دعائیں ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا ارنا مناسکنا، ہر نبی کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت ایوب کی بیماری میں دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ساری دعائیں کھول لو، ترجمہ دیکھ لو، کسی میں انہوں نے واسطہ پکڑا کہ آپ کو آدم کا واسطہ، آپ کو فلاں پیغمبر کا نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگو۔ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء چونکہ زندہ ہیں اور شہداء زندہ ہیں اس لیے ان کا وسیلہ، لیکن راجح قول یہی ہے کہ دعا اللہ سے سیدھی مانگو اور اس میں کوئی کسی قسم کا، کیونکہ جی اسی سے جب آدمی تھوڑا سا عقیدے میں لچک آتی ہے نا پھر آدمی توحید سے نکل کے شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے دین پہ قائم رکھیں، اللہ ہر پریشانی دور فرما۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم اجعل لنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد